ہوش سنبھالنے کے بعد جس شخصیت کو ہم نے اپنی ماں کی شکل میں سامنے پایا، در حقیقت وہ ہماری ماں نہیں تھی۔ فیضان مقصود نے شازیہ کو بتایا، جو اس وقت 15 دن کی سوچ بچار کے بعد اس سے باہر ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ فیضان مقصود کی شخصیت کا چارم شازیہ جیسی لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ شازیہ پر پہلی مرتبہ کسی لڑکے نے یوں توجہ دی تھی۔ اس کا زیادہ تر واسطہ بڑی عمر کے مردوں سے پڑتا تھا، جو کسی نہ کسی اعصابی بیماری کے ہاتھوں ڈاکٹر صبور کے پاس آتے تھے، اور جن کے پاس یوں بھی اتنا وقت نہ ہوتا تھا کہ وہ شازیہ جیسی ریسیپشنسٹ پر توجہ دیتے۔ اس نے ورکنگ آورز کی کلاسز جوائن کر رکھی تھیں اور صبح 8:30 سے دوپہر 2 بجے تک ان میں مصروف رہتی تھی۔ ایسے میں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے دوستی بڑھاتی، اور اسے ایسے مواقع میسر آتے۔ اس کی رہائش بھی شہر سے دور اس ڈیری فارم والے گھر میں تھی جہاں اس کے والد سپروائزر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایسے حالات میں فیضان مقصود جیسے لڑکے کا اس پر توجہ دینا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا اس کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ پچھلے کافی لمبے عرصے سے ایک مخصوص روٹین میں مشین کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں فیضان کی زندگی میں آمد اسے ہوا کا تازہ اور خوشگوار جھونکا محسوس ہوئی تھی، اور اس نے کچھ سوچ بچار کے بعد دوستی کے لیے بڑھا ہوا یہ ہاتھ نظر انداز نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں اس روز فیضان کے ساتھ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اس خوبصورت ڈائننگ ہال میں بیٹھی تھی۔ شازیہ کے لیے یہ ایک انوکھا اور کیف آمیز تجربہ تھا۔ کینڈل سٹینڈ میں جلتی ہوئی مومی شمعوں کی روشنی کے عکس میں یہ خوابناک ماحول اس پر عجیب سی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ فیضان نیچی آواز میں اسے اپنے متعلق بتا رہا تھا، اور وہ قدرے بے دھیانی سے سن رہی تھی، مگر فیضان کی اس بات نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ بظاہر ماں جو تھی وہ میری ماں نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ ہماری اصلی ماں تھیں، ہماری ماں بہرحال نہیں تھیں۔ پھر آپ کی ماں کہاں تھی؟ شازیہ نے مزید حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، فیضان نے ایک اور چونکا دینے والی بات کی۔ ہم نے آج تک ان کو نہیں دیکھا، نہ ان کے متعلق کبھی معلوم ہوا کہ وہ کون تھیں اور کہاں ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کو بتاتا۔ آپ کے والد؟ ہمارے والد سخت مزاج آدمی ہیں، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، نہ ہی کسی کی جرت ہو سکتی ہے ان سے کوئی بات پوچھنے کی۔ کمال ہے، شازیہ کے لیے یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ان سے کوئی بات پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کوئی بھی؟ ہے تو یہ عجیب سی بات، مگر ہے درست۔ فیضان نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جو ہیں، جو آپ کی آیا یا گورنس جو بھی ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم؟ نہیں، انہیں بھی نہیں معلوم۔ ویسے وہ اب حیات نہیں ہیں۔ فیضان کے لہجے میں دکھ تھا۔ اور جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، جو ملازم وغیرہ ہیں، ان میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں۔ ایک ہماری پھپھی ہیں اور ایک تائی اماں، تایا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو بھی نہیں معلوم۔ ان کے بقول ابا پہلے مجھے اور چند سال بعد سلمان کو لے کر آئے تھے، مطلب نومولود بچوں کو، اور ہماری ماں کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ بطور ان کے جائز قانونی وارث ہم دونوں کو اپنی اولاد انہوں نے خود ڈکلیئر کیا اپنی برادری میں۔ ایک ہمارے ابا کی کزن تھیں جن سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ ابا ان میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، ان کے بھائیوں نے خلا لے کر ان کا قصہ ختم کر دیا۔ اب تک ہمارے علاقے میں ابا کے متعلق بہت سی کہانیاں گھڑی جا چکی ہیں۔ مختلف شہروں میں ان کی کئی بیویوں کی موجودگی کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، مگر یہ باتیں دبے لفظوں میں ڈرتے ڈرتے ہی کی جاتی ہیں۔ ابا کی دہشت کے سبب کوئی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ شازیہ نے ساری بات سن کر فیضان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، اس پر کسی قسم کا بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ سلمان آپ کا حقیقی بھائی ہے؟ اس نے اسی طرح فیضان کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دلچسپ سوال ہے، فیضان نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوال بھی کافی عرصے سے ہم سب کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا۔ پھر بوا جی یعنی میری پھپھو نے قیافہ لگایا کہ میری اور سلمان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، اور اتفاق سے ہماری شکلیں ابا سے نہیں ملتی، اس لیے ہم دونوں سگے بھائی ہیں۔ اس قیافے کو یقین میں ہم دونوں کو ایک سے بلڈ گروپ نے بدلا۔ یہ بلڈ گروپ بھی ابا کے بلڈ گروپ سے مختلف تھا۔ اوہ! شازیہ کے ہونٹ نیم دائرے کی شکل میں سکڑے۔
ایک سوال تم نے نہیں پوچھا، فیضان نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیا؟ شازیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہم واقعی ابا کی جائز اولاد ہیں؟ کسی گناہ کا نتیجہ تو نہیں؟ اس کی اس بات پر شازیہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ ایسی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بارے میں ابو جی اور تائی جی کو کوئی قیافہ نہیں لگا سکیں۔ یاد رہے کہ ان دونوں خواتین کا کام ہی حویلی کے بڑے بڑے دالانوں کے کوفوں میں چھپ کر بیٹھ کر قیافے لگانا ہے۔ مگر اس بات سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ابا برادری میں اور وراثت کے معاملات میں ہم دونوں کو اپنا جائز اور قانونی وارث قرار دے چکے ہیں۔ ایسے میں اگر گناہ ثواب کا کوئی چکر ہے تو یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ ساری صورتحال آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ آپ کو اس پر جھنجھلاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کو اپنی ماں کا خیال نہیں ستاتا؟ آپ کیسے برداشت کرتے ہیں اس سب کو؟ شازیہ نے تقریباً چلا کر پوچھا، پھر ارد گرد دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ کتنی دیر پریشان ہوا جا سکتا ہے؟ کتنی دیر جھنجھلایا جا سکتا ہے؟ فیضان نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شازیہ، زندگی کا سلسلہ لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا جتنی لمبی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم کڑنے، جلنے، جھنجھلانے میں صرف کر دیں تو پھر مثبت کام کب کریں گے؟ میری بوا جی نے مجھے زندگی کے تمام روشن پہلو دیکھنے کی تربیت محض اس لیے دی کہ انہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں تاریک پہلو اتنے ہیں کہ اگر میں ان میں کھو گیا تو اندھیروں ہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ یہ شاید انہی کی دعاؤں اور انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کا نتیجہ ہے کہ میں نے زندگی کو پازیٹیو لینا شروع کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید یوں تمہارے سامنے اس حیثیت میں موجود نہ ہوتا۔ جہاں تک ماں کی یاد ستانے کا تعلق ہے تو ایسا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کیا۔ جو دیکھا ہی نہیں اس رشتے کو یاد کیا کروں؟ وہ بھی تو بچے ہوتے ہیں جن کی مائیں ان کے پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہیں۔ ان پر تو صبر کیا جا سکتا ہے، مگر جن کے بارے میں ٹھیک سے اور یقین سے علم ہی نہ ہو وہ… شازیہ اپنی محدود سطح پر سوچتے ہوئے مسلسل اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ ان پر بھی صبر کیا جا سکتا ہے؟ شازیہ، خود پر گزرنے والی کیفیات کا میں خود ہی واحد گواہ ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں صبر کر لینا ہی بہتر ہے، فیضان نے سکون سے کہا۔ اسی قسم کے حالات کی زد میں آ کر وہ آپ کا بھائی یوں ذہنی مریض بنا ہوگا۔ شازیہ کو اس ساری کہانی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، تم ڈاکٹر عبدالصبور کے پاس کام کرتی ہو شازیہ، اور عجیب بات ہے کہ پھر بھی سلمان کو ذہنی مریض کہہ رہی ہو، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس آنے والوں کو مریض تو سرے سے قرار نہیں دیا۔ نفسیات کسی کی گڑبڑ ہو جائے تو وہ مریض تو نہیں ہو جاتا، اور تمہیں معلوم ہے تمہارے ڈاکٹر صاحب تو سائیکالوجسٹ ہیں۔ وہ اس روز جو کچھ کر رہا تھا وہ یقیناً اسی قسم کے حالات کا شکار نظر آ رہا تھا۔ آپ کے والد کی شخصیت انتہائی پر اسرار معلوم ہوتی ہے۔ سلمان نے ضرور انہیں کچھ ایسا کرتے دیکھا ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ ویسے یہ ہیں کون آپ کے والد صاحب؟ شازیہ نے اس کی بات کا اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کا نام چودھری مقصود احمد گورائیا ہے، تم نے شاید کبھی ان کا نام سنا ہو۔ اگر تمہیں قومی سیاست میں دلچسپی ہو تو وہ آج کل وفاقی کابینہ میں وزیر مملکت ہیں۔ شازیہ کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ آیا، وہ جو پچھلی حکومت کے دور میں کسی اور سیاسی پارٹی کے ممبر تھے، اب کسی اور پارٹی میں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ خیر، یہ کوالٹی تو آج کل کے اکثر سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے، اس خوبی کے ذریعے کسی کو پہچاننا مشکل ہے، فیضان مسکرایا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے انہیں پہچان لیا ہے، میرے ذہن میں ان کی شکل آ گئی ہے۔ شازیہ نے اسے اپنے ذہن میں آنے والی شکل کا حلیہ بتایا۔ ہاں ایگزیکٹلی، تم نے صحیح پہچانا، فیضان مسکرایا۔ ویسے میرا خیال تھا کہ تمہیں سیاست وغیرہ میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ مجھے ہے بھی نہیں، شازیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ کلینک پر بیٹھے بیٹھے چند اخبار اور رسالے جو وہاں پڑے رہتے ہیں ان پر نظر ڈالتی رہتی ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے آپ کے والد کی شکل یاد آ گئی۔ گڈ، فیضان ہنسا، اور اس کے ہنسنے پر شازیہ کو خیال آیا کہ وہ مسکراتے اور ہنستے ہوئے اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اب تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ، فیضان کے پوچھنے پر شازیہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی۔ اس کو سچ بتاؤں یا گپ مار دوں؟ دراصل اب تک وہ اس بات کا تعین ہی نہیں کر پائی تھی کہ وہ فیضان کے ساتھ کس قسم کا تعلق استوار کرنا چاہتی تھی، وقتی دوستی یا دائمی دوستی کا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ تعلق دوستی خواہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو،
وہ اسے اپنے متعلق اسی طرح سب کچھ سچ سچ بتائے گی جس طرح فیضان نے بنا اس کے پوچھے اسے اپنے متعلق سچ بتایا تھا۔ اس نے اپنا ماضی، اسی شہر میں آنے کا قصہ اور ڈاکٹر عبدالصبور کے پاس کام کرنے کی ساری کہانی بلا کم و کاست سنا ڈالی۔ کیسا اچھا بندہ تھا وہ تمہارا کزن مرحوم، جس کی بڑک کے صدقے میں تم یہاں آن پہنچی اور میں تم سے ملا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو میں اس اتنے بڑے شہر میں تم جیسی دوست کہاں سے پاتا، فیضان نے بے ساختہ کہا۔ خیر، یہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے دوستی کیوں بڑھا رہے ہیں، شازیہ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی اچھا سوال ہے، فیضان ایک مرتبہ پھر مسکرایا۔ شازیہ، تم نہیں جانتی کہ اپنے باپ کے بخشے ہوئے پیسے اور اسٹیٹس کی بدولت میرے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ ایک اچھی جگہ پر بڑی اچھی جاب کر رہا ہوں، لیکن اتنے تعلقات اور اتنی دوستیوں کے ہوتے ہوئے بھی میرا دل چاہتا تھا کہ ایک تعلق، ایک دوستی میری ایسی ہو جو جس کے ساتھ ہو اس سے میں اپنی ذاتی زندگی اور دل کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جھجکوں نہیں، جس کے ساتھ میں اپنی ہر بات کھلے دل سے شیئر کر سکوں۔ میں کسی ایسے ہی انسان کی تلاش میں تھا۔ جب تم مجھے ملیں، میں نے ان 4-5 ملاقاتوں اور گفتگو میں جو ڈاکٹر عبدالصبور کے کلینک پر تمہارے ساتھ ہوئیں، تمہیں بہت اچھی طرح جانچا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ لڑکی اتنی معصوم، بے ضرر اور بے نیاز ہے کہ اس سے دوستی ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے جیسے بندے کے لیے جب ہی میں نے تمہیں فیکٹری کے لانچنگ فنکشن میں بلایا جس میں تم نہیں آئیں، اور بہت اچھا ہوا کہ تم نہیں آئیں، وہ تمہارے آنے کی جگہ بھی نہیں تھی، وہ میری غلطی تھی کہ تمہیں وہاں بلایا۔ ہاں، یہ جگہ اور یہ ماحول بہت اچھا ہے ایک اچھی اور دیر پا دوستی کا آغاز کرنے کے لیے، اس نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ میں روایتی سی بات کروں گی، ہمارے معاشرے میں لڑکی اور لڑکے کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، شازیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں، اب زمانہ بدل چکا ہے، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے جاب کرتے ہیں، اب تو اس ساری بات کا یعنی مخالف جنس کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فیضان نے سکون سے کہا، میرا جو اپنا سیٹ اپ ہے نا، اس میں ابھی بھی یہ بات مناسب نہیں سمجھی جاتی۔ آج بھی میں اپنے گھر میں جھوٹا بہانہ گھڑ کر آئی ہوں، جو میرا خیال ہے کہ ایک غلط حرکت ہے، اور شاید میں نے پہلی اور آخری دفعہ کی ہے۔ شازیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے تم سے دوستی کی بات کرنے سے پہلے بھی کئی مرتبہ سوچا تھا، مگر ایسی باتوں پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں دوستی میں فیملی بیک گراؤنڈ، سوشل سٹیٹس اور شکل صورت دیکھنے کا قائل نہیں۔ دوست صرف اسے بنانا چاہیے جس کے لیے دل گواہی دے کہ وہ ایک اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر یہ میرا مسئلہ اور ہے۔ اس جاب کی حد تک، اس کی ضروریات کی حد تک تو میرے والدین سمجھتے ہیں کہ میں جو کرتی ہوں ٹھیک کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا کس کے ساتھ ہے، وہ یقیناً اس بات کو نظر انداز نہیں کریں گے، شازیہ نے بے بسی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا یہاں یوں میرے ساتھ آنا، مجھ سے باتیں کرنا؟ مجھے اچھا لگا ہے، میں اسے انکار نہیں کروں گی، مگر میں نے اپنا مسئلہ آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، اور اپنے والدین کے اصولوں سے انحراف میرے لیے ممکن نہیں۔ شازیہ نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں چند دن تم سے رابطہ نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا دل مجھ سے بات کرنے کو چاہے تو مجھے مسڈ کال ضرور کرنا، میں تم سے رابطہ کروں گا، فیضان نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا۔ شازیہ کا دل دھڑکا، اتنے خوبصورت آغاز کا اتنا فوری اور منطقی انجام۔ اس نے سوچا اور پھر اپنا بیگ پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، پارکنگ لاٹ میں آ کر فیضان نے کہا۔ شازیہ نے بغیر سوچے سر ہلایا اور اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی نئی، کشادہ اور آرام دہ تھی۔ شازیہ کو اس کا ڈیش بورڈ بہت اچھا لگا تھا۔ گاڑی میں ایئر فریشنر کی ہلکی ہلکی مہک اٹھ رہی تھی۔ شازیہ کو یہ سفر اچھا لگ رہا تھا۔ فیضان اسے اپنے بزنس اور جاب کے بارے میں بتا رہا تھا، اسے لاہور میں اپنی رہائش گاہ کا پتہ بھی سمجھا رہا تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس وقت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، وہ لمحے مختصر تھے، وہ ان کو اپنے ذہن اور دل میں جاگزین کرنا چاہتی تھی۔ یہ حسن کمال ہے بیگم صاحبہ، بجائے نام پتے کے میں مجرم کا سراپا آپ کے سامنے لے آیا، فرمائیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
مرزا صاحب نے اپنے ساتھ آنے والے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر آگے کرتے ہوئے کہا۔ ماں پارا بیگم ریاض میں مشغول تھیں۔ یہ بے وقت کی آمد انہیں پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس نوجوان کے متعلق مرزا صاحب کے انکشافات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ مجرم کیسا؟ انہوں نے سوچا۔ میں تو اس رسالے اور مضمون نگار کے متعلق تفتیش میں مصروف تھا کہ اچانک معلوم ہوا کہ رسالہ بھی اس کا اور مضمون بھی تقریباً یہ حسن کمال ہے، تو اس کو بلا کر بنا بتائے آپ کی خدمت میں بے وقت حاضر ہو گیا۔ مرزا صاحب نے وضاحت کی۔ اوہ! ماں پارا بیگم کی سمجھ میں آ گیا وہ نوجوان کون ہو سکتا تھا۔ تشریف رکھیے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس لڑکے کے ایڈونچر نے انہیں ذہنی کوفت میں مبتلا کر رکھا تھا، انہوں نے وزاداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ نوجوان نے انتہائی سلیقے اور احترام سے انہیں آداب کہا۔ جیتے رہو، وہ کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ ملازماؤں کو تواضع کا اور اہتمام کرنے کا کہنے کے بعد وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی فرمائیے مرزا صاحب، کیا معلوم ہوا اور کیوں کر معلوم ہوا؟ انہوں نے پان کے پتے پر چونا اور کتھا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا ادا ہے یار! حسن کمال نے اس فرشی نشست پر بیٹھتے ہوئے ان خاتون کو پان لگاتے دیکھ کر سوچا۔ یہی صاحبزادے ہیں جناب جنہوں نے آپ کے خاندان پر قلم اٹھانے کی جرأت فرمائی تھی، مرزا صاحب نے وضاحت کی۔ معافی چاہتا ہوں، حسن کمال نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ مضمون آپ کے لیے دل آزاری کا سبب بنے گا۔ خیر، میں نے ذاتی طور پر نہ تو وہ جریدہ دیکھا نہ ہی وہ مضمون پڑھا، ماں پارا بیگم نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا۔ لیکن میاں، یہ بات تو میں تمہیں کہہ دوں کہ قلم کی آزادی اپنی جگہ، قلم اٹھانے سے پہلے جن پر اٹھانے کا ارادہ کرتے ہو ان کی حرمت اور عزت نفس کا خیال رکھنا بہرحال ایک صحافی، ایک قلم کار کا اولین فرض ہونا چاہیے۔ آپ شرمندہ کر رہی ہیں بیگم صاحبہ، حسن کمال نے سر جھکا کر کہا۔ دراصل یہ جرأت ہمیں اس لیے ہوئی کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو اسی تحسین اور قدر کے مستحق تھے، جو ان کے ہم اثروں کا مقدر ٹھہری، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے، اور فن کی خدمت کے حوالے سے ان کی کوششوں سے آج بات ختم کرتے کرتے اس نے اون لوکر کا شمارہ ان کے سامنے رکھا، پھر وہ صفحہ بھی نکالا جس پر ان کی والدہ اور نانی جان کی وہ تصویریں چھپی ہوئی تھیں جو غالباً اب صرف ان کے خاندانی البم کا حصہ تھیں۔ کسی اور شخص کے پاس وہ کیسے پہنچی یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھیں۔ یہ تصاویر تمہیں کہاں سے ملی؟ انہوں نے بے اختیار پوچھا۔ آپ ہی کے ایک ایسے قدردان سے جس قسم کے قدردان اب تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، حسن نے بتایا۔ خوب، ماں پارا بیگم نے صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ اگلے صفحے پر خود ان کی 20-22 سال پرانی تصویر موجود تھی۔ ان قدردان صاحب نے یہ تصاویر اب تک سنبھال کر رکھی ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں، نادر کتب جمع کرنے کا، نادر ٹکٹ جمع کرنے کا، ویو کارڈز اور تصاویر جمع کرنے کا۔ یہ صاحب بھی ایسے ہی شوقین مزاج حضرت ہیں، ان کو پرانے ریکارڈز جمع کرنے کا شوق تھا۔ یہ تصاویر ریکارڈز کے کورز سے لی گئی ہیں۔ ان کی ری پرنٹنگ کا کام ہمارے ایک ماہر فوٹوگرافر اور کمپیوٹر آپریٹر نے کیا ہے، لیکن اگر آپ اس مضمون کو جرأت اور گستاخی پر معمور کرتی ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر معافی کا خواستگار ہوں۔ حسن کمال کو ماحول کے مطابق گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ لگتا ہے مضمون کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر نرم پڑ رہی ہیں۔ ماں پارا بیگم کو مضمون پڑھنے میں مگن دیکھ کر مرزا صاحب نے حسن کمال کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ خاموش بیٹھا ماں پارا بیگم کے چہرے کے تاثرات پڑھنے میں مگن تھا۔ میں نے مرزا صاحب سے عرض کی تھی کہ میں کسی بھی زمانے میں شہرت اور ناموری کی خواہش مند نہیں رہی ہوں۔ اگر ایسا ہی ہم چاہتے ہوتے تو کیا مشکل تھا لوگوں کی نظروں میں، میڈیا کی نظروں میں آنا؟ مگر ہمیں ایسی ناموری کبھی بھائی ہی نہیں۔ ہم سستی شہرت اور ناموری کے لیے ٹکے ٹکے کے بندوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی ہم نے کی۔ آپ درست فرماتی ہیں، حسن کمال نے انتہائی مؤدب لہجے میں کہا، لیکن یقین جانیے کہ یہ آرٹیکل، یہ ریسرچ، یہ بھاگ دوڑ نہ تو آپ کو کسی قسم کی شہرت دلانے کے لیے تھی، نہ ہی کسی قسم کی بلیک میلنگ کے لیے۔ یہ محض اعتراف کی ایک کوشش تھی، آپ کے فن کی، عظمت کی، آپ کی فیملی کی، اس فن کے میدان کی خدمت کی۔ میں اور میرے ساتھی، ہم آپ کو تمغے دلوانے کی پوزیشن میں نہیں، مگر ہم آپ جیسی ہستی کو پس منظر سے پیش منظر میں لانے کی کوشش تو کر سکتے تھے۔ ہم تو اپنے قارئین کو یہ بھی باور کروانا چاہتے تھے کہ دیکھو کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں
جن کا فن سلوٹ کیے جانے کے قابل تھا، مگر اگر کسی نے نہیں کیا تو انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی۔ ہماری اس کوشش میں کوئی خاص مقصد، کوئی لالچ نہیں تھا۔ ماں پارا بیگم نے سنہری زنجیر سے جڑی اینک آنکھوں سے اتار کر گلے میں لٹکاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، مگر میاں شاید تم نہیں جانتے کہ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ اب میں اور میرا خاندان یوں اخبار و رسائل میں شائع ہوتے۔ اب ہم خاک رسیدہ لوگوں کے متعلق جان کر عوام کریں گے بھی کیا؟ اب تو وہ ویسے بھی نت نئے رنگ برنگے لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ کلاسیکل موسیقی ویسے بھی دم توڑ رہی ہے، اب تو لوگ اس صنف موسیقی کو سننا سزا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی خوب بات کی آپ نے، حسن مسکرا کر بولا۔ آپ نے آج کل ٹرینڈ دیکھا ہے؟ پرانے ہیروز پر، پرانی تاریخ پر، لیجنڈز پر ڈرامے اور فلمیں بنانے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ بڑے بھاری بجٹ کے ڈرامے بنتے ہیں مغلیہ دور کی شخصیتوں کی زندگی پر۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس نے سوالیہ انداز میں ماں پارا بیگم کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ لوگ اب جدید دور کے موضوعات کی یکسانیت سے تنگ آ رہے ہیں۔ اس نئی نسل کو ہر وقت کچھ نیا، کچھ انوکھا چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وقت کی گرد جھاڑ جھاڑ کر پرانی چیزوں کو نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ کچھ ایسا برا بھی نہیں۔ یہ نئی نسل کسی ڈھنگ میں صحیح اپنی تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت تو حاصل کر ہی رہی ہے نا۔ مگر میرا مطلب ہے میں اور میری والدہ نانی مرحومہ، ماں پارا بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ میں بتاتا ہوں، حسن نے ان کی بات کاٹی۔ دیکھیے میڈم، جو انداز موسیقی آپ لوگوں نے اپنایا اور جو صرف آپ کے خاندان تک محدود ہے، غزل کی گائکی کو جو آہنگ آپ نے دیا، اس سے لوگوں کو روشناس کرانا ضروری ہے۔ لوگ اس زمن میں چند محدود لوگوں کا نام ہی کیوں یاد رکھیں؟ آپ کو کیوں نہیں؟ آپ کو کیوں نہ یاد رکھیں؟ آپ کا نام کیوں نہ لوگوں کو معلوم ہو؟ ایسا نہ کر کے آپ اپنے ساتھ تو یقیناً نہیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ یقیناً زیادتی کر رہی ہیں۔ بات غلط نہیں ہے بیگم صاحبہ، اگر آپ غور کریں تو، مرزا صاحب نے پہلی مرتبہ اس ساری گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مرزا صاحب کہ ہمارے چند اپنے اصول ہیں، وزاداری کا جو معیار ہے اس پر عمر بھر سمجھوتا ہم نے نہیں کیا۔ اب ایسے مضامین کی اشاعت پر ہمارے ہی کئی ہم اثر نہ جانے کس کس قسم کی باتیں بنائیں گے، کوئی کہیں سے جواباً کچھ کہے گا، اس میں لکھی باتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے برخلاف نئی نئی باتیں لائیں گے۔ ماں پارا بیگم نے اپنی ہچکچاہٹ کی وجہ بتائی۔ آپ یوں ہی فکر مند اور متامل ہو رہی ہیں میڈم۔ لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا ہے اور ہمیں اس کی فیڈ بیک بھی ملی ہیں۔ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اکثر نے بتایا ہے کہ وہ اس کی اگلی قسط کا انتظار کر رہے ہیں، حسن نے کہا۔ ایک دو مزید مضامین میں یہ تعارف یا اعتراف جو بھی ہے مکمل ہو جائے گا، اس دور کے لوگوں کے سامنے آپ کا نام اور مقام آ جائے گا اور امر ہو جائے گا۔ اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا۔ ایک شرط ہے پھر اس سلسلے میں، ماں پارا بیگم نے کہا۔ حسن اور مرزا صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ کسی طور صحیح وہ رضامند ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ جو بھی شائع کرنے کا ارادہ ہوگا وہ مجھے پہلے سے دکھایا جائے گا۔ یقیناً، ضرور، بلکہ آپ سے مکمل رہنمائی لی جائے گی۔ ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم لکھیں، حسن کمال نے انتہائی ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، ماں پارا بیگم نے گہرا سانس لے کر آن لوکر کا شمارہ بند کر دیا، جس کے سرورق کے ایک کونے میں ان کی والدہ کی تصویر چمک رہی تھی۔